بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں پہلا سفر تجارت جو آپ نے کیا تھا اس کے بارے میں ہم بتانے لگے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیے گا، ویڈیو کو لائک ضروری کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حلیمہ دائی رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا، اور حضرت آمنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے بھائی کے گھر جا کر 2 برس رہیں۔ پھر مکے میں آتے وقت اثناء راہ میں قضاء الہی سے آپ کی والدہ معدہ فوت ہو گئیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 7 برس کی تھی، اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دادا عبد المطلب کے پاس پرورش پائی، اور سن شریف حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب 8 سال 2 مہینے کا ہوا تو اس وقت حضرت عبد المطلب بھی بیمار ہو گئے اور ان کی زندگی کی امید بھی منقطع ہو گئی۔ تب اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کر یہ وصیت کی کہ پرورش محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمہارے ذمہ ہے، میں اس بات کی تم کو تاکیداً وصیت کرتا ہوں، تم اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے ابا جان، وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو اپنے فرزند کے برابر جانتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے انتقال کیا، اور پھر ان کے بعد ابو طالب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ ان ایام میں اکثر نوکر خدیجۃ الکبریٰ کے تھے، اور تمام قریشی شام کی طرف بغرض تجارت جایا کرتے تھے، اور اس وقت ابو طالب نے بھی ان کے ساتھ شام جانے کا عزم کیا، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شتر کی مہار پکڑتے تھے، یعنی اونٹ کی مہار پکڑتے تھے اور ان کو لے کر چلتے تھے، چونکہ اس وقت آپ کی عمر شریف کم تھی۔ ابو طالب چاہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بھیجیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ اے چچا جان، مجھ کو آپ اکیلا میں گھر میں نہ بھیجیں، آخر میں کس کے پاس رہوں گا، بس آپ اپنے پاس ہی رکھیے۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب کے دل میں رحم آیا، اور پھر آنسو بہا کر کہا، اے جان اے میرے بھتیجے، کچھ ڈرو مت، کوئی اندیشہ نہ کرو، تم سلامت رہو، تم کو مکان پر نہ بھیجوں گا۔ پھر ابو طالب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیا، اور دونوں چاچا بھتیجے کارواں کے قافلے کے ساتھ چل دیے۔ جب سب کارواں قافلے والے وادی شام میں پہنچے، وہاں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی، اور اس بستی میں درخت سایہ دار تھا۔ جو قافلہ سوداگروں کا اس راستے سے جاتا تو ضرور اس کے نیچے اترتا، اور اس راہب سرخیش نے تورات میں لکھا ہوا پڑھا تھا کہ فلاں روز فلاں وقت ایک پیغمبر مکے سے سوداگروں کے ساتھ یہاں آ کر رہیں گے، اور ان کی پشت پر مہر نبوت ہے، ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ اس امید پر حضرت کے آنے کا وہ منتظر تھا، اس وجہ سے جو قافلہ بھی مکے سے آتا وہ سب کی خاطر مداوت کرتا تھا اور سب کو بغور دیکھتا تھا۔ پس ابو طالب بھی اسی راستے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سوداگروں کے ساتھ اس وادی میں پہنچے، اور وہ سرخیش راہب ان دن بالائے بام جا کر دیکھ رہا تھا کہ ایک قافلہ مکے سے آتا ہے، اور ایک ٹکڑا بھی ابر کا ان کے سر پر سایہ کیے چلے آتا ہے۔ پھر سب کسی درخت کے نیچے آ کر اترے۔ درخت نے تعظیماً کچھ جنبش کی اور ادب بجا لایا، چونکہ اس قافلے کے بیچ میں سید الکونین تشریف لائے تھے۔ اس سرخیش راہب نے یہ حال دیکھ کر ان سوداگروں کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ مکیوں سے ہم بہت ہی محبت رکھتے ہیں، جو سوداگر مکے سے یہاں آ کر اترتے ہیں ہم ان کی خاطر کرتے ہیں، اور ہم نے سب کی دعوت کی تھی اور کی ہے، تم بھی ہمارے مکان پر آؤ۔ یہ سن کر ابو طالب نے اس کی دعوت قبول کر لی، اور رسول خدا کو ایک نوکر کے ساتھ اسباب کے پاس چھوڑ کر اس درخت کے نیچے بٹھا کر سب کا سب راہب کے گھر میں چلے گئے، اور راہب نے اپنی عبادت گاہ سے نکل کر سب کو دیکھا، اور پھر اپنے معبد خانے کے اوپر دیکھنے لگا، اور کوئی باقی تو نہیں رہا، اور پھر دیکھا کہ جو ٹکڑا ابر کا جہاں تھا وہیں موجود ہے۔ پھر اس نے سب سے کہا، ابھی تمہارے قافلے کے 2 آدمی باقی ہیں جن کو درخت کے نیچے چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ بولے، ہاں، ہم لوگ
ان کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ کر آئے اور ان میں ایک تو ہمارا نوکر ہے اور ایک ہمارا لڑکا ہے۔ پھر راہب بولا دونوں کو بھی جا کر ہمارے یہاں لے آؤ۔ ایک مرتبہ پھر راہب بام پر چا کر دیکھتا ہے چھت پر کہ اتنے میں کوئی جا کر پیغمبر خدا کو لے آیا، اور وہ بادل کا ٹکڑا بھی رسول خدا کا سر پر سایہ ڈالے ہوئے آیا۔ راہب نے یہ حال دیکھ کر کہا واللہ یہ ابر کا سایہ سوائے پیغمبروں کے اور کسی پر نہیں ہوتا، اور یہ کہہ کر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر لے جا کر بہت ہی تعظیم و تکریم اور طعام و تحائف سب کے لیے حاضر کیے۔ جب سب نے کھانا کھانے سے فراغت کی تب راہب نے سب سے کہا کہ یہ لڑکا کس کا ہے؟ سب نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے کہا مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا یتیم ہے اور ماں باپ اس پہ مر گئے ہیں۔ یہ سن کر ابو طالب بولے کہ تم نے یہ بات بالکل سچ کہی ہے، حقیقت یہی ہے اور یہ میرا بھتیجا ہے اور میری گود میں پرورش پا رہا ہے۔ پھر راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ دیکھو میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں، یہ لڑکا نبی آخر الزمان ہوگا، اس کے دو مونڈوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اس کی حفاظت اچھی طرح سے کرنا اور روم اور شام کی طرف اس کو مت لے جانا، کیونکہ وہاں ان کے دشمن بہت ہیں، کیونکہ یہود ان کو مار ڈالنے کو ہر وقت مستعد ہیں، بلکہ ان کا تو نام و نشان لے کر ڈھونڈا کرتے ہیں اور وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں پاویں گے مار ڈالیں گے۔ یہ بات راہب نے ابو طالب سے کہی اور دست مبارک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پکڑ کر کہا یہ سید الکونین ہے اور سب سے بہتر خلائق زمین و آسمان کی ہے۔ یہ سن کر ان سوداگروں نے کہا یہ باتیں آپ کو کس طرح معلوم ہوئی اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر آخر الزمان نبی ہے؟ اس نے کہا کہ ان کی صفت جو اس وقت میں ان میں دیکھ رہا ہوں وہ سب میں نے تورات میں پڑھی ہے، اور یہی علامت نبوت کی ہوتی ہے جو آپ میں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے اس راہب سے پوچھا کہ بتاؤ وہ علامت کیا ہے جس سے تم نے پہچان لیا؟ کہا اس نے کہ تم ان کو چھوڑ کر میرے یہاں آئے ہو اور میں نے دیکھا کہ تمام درخت اور جمادات پتھروں نے ان کو سجدہ بھی کیا، اور جتنے نباتات حیوانات ہجر اور درخت ہیں وہ سجدہ سوائے خداوند قدوس کے اور کسی کو نہیں کرتے مگر پیغمبروں کو تعظیماً کرتے ہیں، اور تم یقین جانو کہ یہ پیغمبر برحق ہیں۔ سب کا سب اس گفتگو میں شریک ہوئے۔ اس قافلے میں سے 7 آدمی اجنبی اچانک راہب کے معبد خانے کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا تم سب کون ہو اور کہاں جاؤ گے؟ بولے کہ ہم سب ملک روم سے آتے ہیں اور بادشاہ روم نے ہم سب کو بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم سب نے سنا کہ پیغمبر آخر الزمان کا مکے میں خروج ہوا ہے، ہم سب ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور پھر ان کو مار ڈالیں گے، ہم لوگ ان کو دریافت کرنے کو آئے ہیں۔ راہب نے یہ سن کر بےہودہ رنج اٹھاتے ہوئے اور تم ان کو ہرگز نہ مار سکو گے کیونکہ خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پس راہب نے یہ بات کہہ کر ان کو مکے کی طرف بھیجا اور کہا تم آرام سے چلے جاؤ اور تم کیوں نہ حق آئے ہو، اور پھر ابو طالب سے کہا کہ تم اس لڑکے کو شام اور روم کی طرف مت لے جاؤ بلکہ تم اپنے گھر ہی پر جلدی سے پہنچ جاؤ، یہ بہتر ہے کیونکہ وہاں کے یہودی ان کو اذیت پہنچائیں گے۔ یہ سن کر ابو طالب پھر رسول خدا کو مکے میں اپنے گھر واپس لے آئے۔ اس واقعے کو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ہماری ہر ویڈیو کا انتظار کیا کرو کیونکہ یہ سیرت النبی کے پارٹ اور ضرور سنیں اور ضرور ثواب میں حصہ ملائیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں، مہربانی، شکریہ۔